کہ آپ چاہے حسد کے معنی یہ سمجھ لیں کہ کسی کو اچھائی اور خوشی میں دیکھ کر تکلیف محسوس کرنا، یا پھر ایک اصطلاحی مفہوم جو شریعت بتلاتی ہے کہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو دیکھ کر دل میں ناگواری محسوس کرنا، یا پھر اور عام فہم انداز میں اس کو سمجھ لیں کہ جو حسد کے معنی آتے ہیں کہ جلن، اور اچھے الفاظ میں سمجھ لیں جو عام محاورے میں، عام معاشرے میں استعمال ہوتا ہے، جسے جلس بھی کہا جاتا ہے۔ اور حسد ایک ایسی خطرناک مہلک بیماری ہے، اور ایک ایسا روحانی اور دلی مرض ہے کہ اگر آدمی اس سے بچنے کی کوشش نہ کرے، اور مومن بندہ اگر اپنے آپ کو اس سے بچانے کی کوشش نہ کرے، تو پھر یہ اس کی دنیا و آخرت دونوں کو تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ اس کو آپ اس انداز سے اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں کہ حسد ایک ایسا مہلک ترین مرض ہے، ایسا ہلاک اور برباد کرنے والا مرض ہے، اور ایسا نہ دکھائی دینے والا اندرونی اور روحانی مرض ہے کہ کوئی عام بندہ اس کو پہچان نہیں سکتا کہ کس میں یہ بیماری ہے، کون حسد کا شکار ہے اور کس میں یہ حسد کا مرض ہے۔ اسے پہچاننا تھوڑا سا مشکل ہے، لیکن ناممکن نہیں ہے۔ شریعت مطہرہ میں، قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کی بہت ساری علامتیں بتلائی گئی ہیں، اور پھر اس کا علاج بھی بتلایا گیا ہے کہ کیسے ایک مومن بندہ اپنے آپ کو حسد سے بچا سکتا ہے، اور کیسے اپنے آپ کو حسد جیسی مہلک بیماری سے، حسد جیسے روحانی مرض سے اپنے آپ کی حفاظت کر سکتا ہے۔ عام فہم انداز میں مزید جو اور اندرونی اور روحانی بیماریوں سے مراد یہ ہے کہ ایسی بیماریاں جن کا تعلق دل سے ہے اور وہ دکھائی نہ دیتی ہوں، ان بیماریوں کے اندر حسد بھی ہے، ان امراض، ان بیماریوں میں کبر اور تکبر بھی ہے، ان بیماریوں کے اندر غلط فہمی بھی ہے، ان بیماریوں کے اندر بدزنی بھی ہے، اور بھی بہت ساری اندرونی روحانی مہلک بیماریاں وہ بظاہر دکھائی نہیں دیتی، لیکن ہیں بڑی خطرناک، کہ اگر مومن بندہ اپنے آپ کو اس سے بچانے کی کوشش نہ کرے تو دنیا بھی اس کی برباد ہے اور آخرت بھی خراب ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور پر حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ اے مسلمانوں، اے مومنوں، یاد رکھو کہ حسد اتنا خطرناک مرض ہے کہ یہ تمہاری نیکیوں کو اس طریقے سے کھا لیتا ہے جس طریقے سے آگ سوکھی لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ حسد جس کے بھی اندر پایا جائے گا، جو بھی حسد کی بیماری میں مبتلا ہوگا، جو بھی حسد کا شکار ہوگا، یوں سمجھ لو کہ وہ خواہ مخواہ اپنی تمام نیکیوں کو، اپنے تمام اعمال کو وہ برباد کر رہا ہے، اکارت کر رہا ہے۔ اب ہم اس کیفیت کو سمجھیں کہ یہ حسد کن کن مقامات پر ہوتا ہے، یہ حسد کن کن جگہوں پر ہوتا ہے، کن کن مقامات پر ہوتا ہے، اور ہم یہ بھی غور کریں، اس کا بھی تجزیہ کریں کہ آج ہمارے معاشرے کی 99% افراد اسی مہلک بیماری کے اندر مبتلا ہیں۔ مثلا اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ مرضی ہے، یہ اللہ کا منشا اور اس کا مقصد ہے کہ اللہ جسے چاہے بے پناہ دولت سے نواز دے، اور جسے چاہے غریب اور مفلس رکھ دے، اور جسے چاہے معتدل درمیانہ روزی روٹی دے دے۔
یہ اللہ کی مرضی ہے کہ جسے چاہے بے پناہ پراپرٹی اور زمینات جائیداد اور اسے باغات اور بڑے بڑے گھر بہت ساری انعامات کی بارش کر دے۔ یہ بھی اللہ کی مرضی ہے کہ کسی کو ایک گھر بھی نہ ملے اور اسے جھوپڑ پٹی میں رہنے پر مجبور کر دے۔ اور یہ بھی اللہ کی مرضی ہے کہ کسی کو نہ ذاتی گھر ملے، نہ بڑے بڑے بنگلے ملے، نہ بڑی بڑی زمینات ملے، لیکن وہ اس حال میں ہے کہ وہ اللہ کا شکر ادا کر سکتا ہے، اعتدال اور درمیان کی زندگی ہے۔ یہ اللہ کی مرضی ہے، یہ اللہ کی مرضی ہے، اس کا منشا ہے، اللہ کی اپنا قبضہ تصرف ہے کہ وہ جس کو چاہے بے پناہ بہترین خوبصورت اولاد بھی دے سکتا ہے، اور یہ اللہ کی مرضی ہے کہ کسی کو ایک اولاد بھی نہ دے۔ اسی طریقے سے علم دین یہ اللہ کی شان ہے، اللہ علیم بذات الصدور ہے۔ اب یہ اللہ کی مرضی ہے، اللہ کا منشا ہے کہ وہ جس کو چاہے بے پناہ علم دین کی دولت دے دے، بہت بڑا عالم دین بنا دے، اور کسی کو علم دین کا کچھ حصہ بھی نہ دے، کسی کو جاہل ہی رکھ دے اور کسی کو تھوڑی بہت معلومات دے۔ تو یہ ساری چیزیں دراصل اللہ کی مرضی، اللہ کے منشا، اللہ کے قبضے قدرت اور اللہ کے تصرف میں۔ اب یہاں مومن بندہ کیسے دھوکے کا شکار ہوتا ہے، کیسے غلطی کر بیٹھتا ہے اور کیسے حسد کا شکار ہوتا ہے، ذرا ہم اس کو سمجھیں کہ مثلا ایک بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے پناہ دولت سے نوازا ہے، وہ اللہ کی اس دولت کا استعمال بھی کرتا ہے کہ غربا پہ خرچ کرتا ہے، فقراء پہ خرچ کرتا ہے، آئے دن نئی نئی اور بڑی بڑی گاڑیوں میں گھومتا ہے، آئے دن اس کے نئے نئے مزے ہیں، آئے دن اسے دنیا کی نعمتیں، لطف و آرام اور تمام خوشیاں مل رہی ہیں۔ اب ایک دوسرا بندہ ہے جو اس کے اوپر نعمتوں کو دیکھ کر، اس کی دولت کو دیکھ کر، اس کے بینک بیلنس کو دیکھ کر، اس کی زمین و جائیداد کو دیکھ کر، اس کے عیش و آرام کو دیکھ کر، اب اگر کوئی دوسرا بندہ دل میں درد محسوس کرے کہ یہ ساری نعمتیں مجھے کیوں نہیں ملی، اللہ کرے کہ اس کی بھی دولت چھن جائے، اللہ کرے کہ اس کا عیش و آرام ختم ہو جائے، اسی کا نام حسد ہے کہ کسی کی نعمتوں کو، کسی کی دولت کو، کسی کی خوشیوں کو دیکھ کر دل میں درد کا محسوس کرنا اور یہ دعا کرنا کہ اللہ اس کی بھی نعمتوں کو ختم کر دے، اسی کا نام حسد ہے، اسی کا نام جلن ہے، اسی کا نام جلس ہے، جو انتہائی اعلیٰ قسم کی خباثت اور انتہائی بد اخلاقی کی علامت ہے۔ شریعت مطہرہ میں یہ پسند نہیں ہے۔ ہم اور آپ کون ہوتے ہیں؟ یہ اللہ کی مرضی ہے کہ اللہ جسے چاہے خوبصورت اولاد دے دے۔ اب اگر کوئی دوسرا حسد کرے کہ ارے اس کو اتنی اولادیں ملی ہیں، اتنے لڑکے ہیں، اتنی بیٹیاں ہیں، اور پھر اتنے خوبصورت ہیں اور اتنے باکمال ہیں، بڑے بڑے عہدوں پر ہیں، اچھی نوکریوں پر ہیں، اب اگر کوئی بندہ ان سے جلن محسوس کرے اور دل میں یہ تمنائیں، یہ آرزویں لے کر بیٹھ جائے کہ اس کی اولاد کو ایسا ہو جائے، فلاں ہو جائے، اس کا کاروبار چھن جائے، وغیرہ وغیرہ، یہ حسد ہے، یہ اللہ کی نعمتوں کی ناشکری ہے، بلکہ سراسر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قضا و قدر، تقدیر کا جو نظام بنایا ہے، تقدیر کا جو فیصلہ بنایا ہے، گویا حسد کرنے والا اللہ کے فیصلے پر راضی نہیں ہوتا ہے، وہ اللہ کے فیصلے پہ نعوذ باللہ شکایت کرتا ہے۔ حالانکہ ہم نے ابتدائے ایمان میں، ابتدائے اسلام میں کلمہ پڑھا، آمنت باللہ، اے اللہ میں تیری تقدیر پر، تیرے فیصلوں پر راضی ہوں۔ تو پھر اب کیا حق پہنچتا ہے کہ کس زبان سے اور کن آنکھوں سے اور کیسے دل سے وہ یہ تمنا کر سکتا ہے کہ فلاں فلاں کی نعمتیں چھن جائیں، ختم ہو جائیں؟ یہ بہت بڑا روحانی مرض ہے، یہ بہت بڑا اندرونی مرض ہے، یہ دل کا مرض ہے، دلوں میں پایا جاتا ہے، لیکن حالات اور معاشرے میں ملتے جلتے انداز سے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اگر کوئی بندہ کسی کی نعمتوں کو دیکھ کر، کسی کی دولت کو دیکھ کر، کسی کی اونچی ڈگریوں کو دیکھ کر، کسی کی اچھی اولاد کو دیکھ کر، کسی کے اچھے رشتوں کو دیکھ کر وہ جلن، گھٹن اور تکلیف محسوس کر رہا ہے، تو وہ صرف ظاہری چہرے پہ خوشی لاتا ہے،
لیکن دل میں اس کی تمنا تو یہی ہوتی ہے کہ اس کی نعمتیں ختم ہو جائیں، چھن جائیں۔ عزیزان گرامی، شریعت میں یہ مطلوب نہیں ہے، بلکہ شریعت میں کیا مطلوب ہے؟ شریعت کیا چاہتی ہے؟ شریعت میں مطلوب یہ ہے، شریعت یہ چاہتی ہے کہ اگر کسی کے اوپر اللہ کی نعمتیں برس رہی ہیں، اللہ کسی کو دولت دے رہے ہیں، اللہ کسی کو بے پناہ بہترین خوبصورت اولادیں دے رہا ہے، اور اگر اللہ کسی کو اونچے اونچی عہدے اور بڑی بڑی کرسیاں دے رہا ہے، تو ہمارا فریضہ یہ ہے، ذمہ داری یہ ہے، ہمارے دل کی کیفیت یہ ہونی چاہیے کہ اللہ اس کو مزید نوازے، اللہ اس کو اور دولت سے نوازے، اللہ اس کو اور اولاد دے، اللہ اس کے عہدوں پہ، اس کی ترقیوں میں اور نوازے۔ یہ ایک مومن کی دل کی دعا ہونی چاہیے۔ ورنہ میرے عزیزان گرامی، اگر کسی کی نعمتوں کو دیکھ کر دل میں دعا کا جذبہ پیدا نہیں ہو رہا، اگر کسی کی نعمتوں کو دیکھ کر زبان سے دعا نہیں نکل رہی، تو پھر سمجھ لیجئے کہ ہمارے اور آپ کے دل میں کسی کی نعمتوں کو دیکھ کر دعا نہ نکلے اور دل میں جلن اور حسد ہونے لگے، تو یہی وہ روحانی مرض ہے جسے بہت بڑا حسد کہا جاتا ہے۔ أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب